اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ ساجد علی ٹکو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں نے اب سے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس میں ٹیچرز کی ٹریننگ کے متعلق تھا، TNA کے متعلق تھا، ٹیچر نیڈ اسیسمنٹ کے متعلق تھا۔ اس میں مجھے بہت سے اساتذہ کرام کے میسیجز آئے، ٹیلی فون آئے۔ انہوں نے بہت سے سوالات پوچھے۔ آج میں آپ کو ان میں سے جو سوالات انہوں نے پوچھے ان کے متعلق جوابات دوں گا۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو مزید رہنمائی ملے گی۔ صدیاں گواہ ہیں کہ جس قوم نے اپنے استاد کی عزت نہیں کی اس نے کبھی بھی فلاح نہیں پائی ہے۔ اس قوم نے کبھی ترقی نہیں کی ہے۔ وہ معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو تعلیم دینا پیشہ پیغمبری ہے۔ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے۔ انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات تھیں ان کے روشنی میں تعلیم دی، اور یہ تعلیم جو ہے دنیا کے بڑے بڑے مشہور اساتذہ کرام نے دی، جن میں سقراط، بقراط، افلاطون، ارسطو جیسے مایہ ناز استاد ٹیچر تھے۔ اس کے بعد اگر آپ آگے آئیں تو ائمہ اربعہ نے، جن میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، جو مسلمانوں کے ائمہ اربعہ ہیں، انہوں نے بھی تعلیم دی۔ ان کا شمار بھی اساتذہ میں ہوتا ہے۔ ایک اور آپ کو بتا دوں کہ ہارون رشید عباسی، جو کہ عباسی دور میں مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ان کے بیٹے مامون الرشید اور امین الرشید اپنے استاد کی جوتیاں سیدھی کرنے پر آپس میں لڑتے تھے، اور اس کا صلہ یہ تھا کہ استاد کی عزت اور تکریم کی وجہ سے وہ دونوں خلفاء بنے۔ ہارون رشید کے بعد مامون الرشید اور امین الرشید دونوں عباسی خلفاء میں شامل ہیں، اور اس وقت استاد کی اس عزت اور تکریم کی وجہ سے آدھی دنیا پر مسلمان حکمرانی کر رہے تھے۔ مسلمانوں میں جب تک استاد کی عزت اور تکریم رہی ہے اس وقت تک انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ اور جب ہلاکو خان بغداد میں داخل ہوا تو اس نے لائبریریوں میں سے تمام کتابیں اٹھوا کے دریائے دجلہ میں پھینکوا دی، اور دریائے دجلہ کا پانی کالا ہو گیا ان کتابوں کی سیاہی سے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ دنیا پر جو
یہ مسلمان حکمرانی کر رہے ہیں ان کتابوں کی وجہ سے ہے۔ اور ان کتابوں کو کون پڑھا رہا تھا؟ اساتذہ کرام۔ جب تک اساتذہ کرام کی عزت رہی ہے اس وقت تک مسلمانوں نے دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ اسی طرح آپ اس وقت دیکھیں یورپین کنٹریز میں اساتذہ کی بے حد عزت و تکریم ہوتی ہے۔ ایک دفعہ روم میں ایک کورٹ میں ایک کیس لایا گیا اور وہ کیس جو تھا ٹریفک کے چالان کا کیس تھا، اور جو ملزم تھا وہ ٹریفک کے چالان کا فائن نہیں دے سکا تھا۔ تو اس وقت جب جج نے پوچھا ملزم سے کہ آپ نے ٹریفک کا جرمانہ کیوں نہیں جمع کروایا، ملزم نے کہا جی میں یونیورسٹی آف روم سے واپس آ رہا تھا، میں وہاں پروفیسر ہوں۔ ابھی اس نے کہا تھا میں پروفیسر ہوں تو جج صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا دیر از اے ٹیچر ان دی کورٹ۔ تو ان کے اس کہنے سے سب لوگ وہاں کورٹ میں احترام کی صورت میں کھڑے ہو گئے۔ تو جج صاحب نے ان کو جرمانہ معاف کر دیا اور عزت و تکریم سے واپس بھیج دیا۔ یورپین کنٹریز میں استاد کی عزت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں، اور سب سے باعزت پیشہ یہ گنا جاتا ہے۔ اگر پاکستان میں حکومت چاہے تو اساتذہ کی تنخواہ اور امام مسجد کی تنخواہ سب سے زیادہ کر دے۔ یہی اساتذہ اور یہی امام مسجد ہیں جنہوں نے معاشرے کو بنانا ہے۔ اگر معاشرے کے بنانے والے خوشحال نہیں ہوں گے، آسودہ حال نہیں ہوں گے، ان کو اپنے بل کے لیے قطاروں میں کھڑا ہونا پڑے گا تو وہ بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ اس لیے حکومت وقت کو، کوئی بھی حکومت ہو، خاص طور پہ پاکستان میں، انہیں چاہیے کہ اساتذہ کی تنخواہیں اور امام مسجد کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ ان کی تنخواہیں اتنی ہونی چاہیے جس سے وہ آسودہ حال ہوں، خوشحال ہوں، اور اس پرسکون زندگی کی وجہ سے جب ان کا دماغ پرسکون ہوگا تو اپنے جو اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کو اچھی تعلیم دے سکیں گے۔ اگر وہ ہر وقت کلاس میں بیٹھے سوچتے رہیں گے کہ میں اپنا یوٹیلیٹی بل کیسے پے کروں یا میں اپنے گھر کے ایکسپنس کیسے چلاؤں، تو انہوں نے کیا پڑھانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو پرائیویٹ سکولز میں فیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اساتذہ کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ سرکاری سکول میں فیسز کم ہوتی ہیں تو اساتذہ کی تنخواہیں بہت زیادہ کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ پر توجہ نہیں دیتے۔ لیکن آپ نے اگر دیکھا ہے تو عموماً جو لوگ ٹاپ کرتے ہیں، جو لوگ سی ایس ایس کر کے آتے ہیں، جو لوگ ملٹری میں جاتے ہیں، جو لوگ اچھے عہدوں پر ہوتے ہیں، ان میں سے 90% جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ سرکاری سکولوں ہی سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہوتے ہیں۔ اب میں اپنے اس معاملے کی طرف آتا ہوں کہ جس میں مختلف اساتذہ کرام نے، جن کی میں بے حد عزت کرتا ہوں، مجھ سے کویسچن پوچھے ہیں۔ ایک تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ نوٹس کیا ہوتا ہے، جو کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو نوٹس ہوتا ہے اس کو شوکاز نوٹس بولا جاتا ہے، اور وہ جو بندہ کسی آفیسر کی
یا جو بھی اس کا کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، جو اس کا باس ہے، اس کو کے آرڈرز کو نہیں مانتا ہے، منسٹر کے آرڈر کو نہیں مانتا ہے، سیکٹری ایجوکیشن کی آرڈرز کو نہیں مانتا ہے، اور کوئی مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کو شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے. نوٹس کو شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے کہتے ہیں. اور یہ جو بندہ ان چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، اور اس میں 7 دن کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ 7 دن کے اندر اندر جواب جمع کروائے. یہ تو ہو گیا آپ کے نوٹس کا. کچھ اساتذہ کرام نے اپنے پرانے مسئلوں کے متعلق پوچھا ہے کہ ہمیں 2 سال ہو گئے، فلاں مسئلہ تھا، ہم پنجاب سروس ٹریبیونل میں نہیں جا سکے. کسی نے کہا 4 سال ہو گئے، کسی نے 5 سال. تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. ہمارا ایک لمیٹیشن ایکٹ ہے، قانون میں ایک میعاد ہوتی ہے. جس طرح شو کاز نوٹس میں میعاد ہوتی ہے کہ 7 دن کے اندر اندر آپ نے جواب دینا ہے، اسی طرح آپ کا کوئی بھی معاملہ ہے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 ماہ میں پنجاب سروس ٹریبیونل میں جانا ہوتا ہے، یا آپ کو اپنی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس جانا ہوتا ہے. اگر وہ پیریڈ گزر گیا ہے تو پھر آپ کو اس پیریڈ کو کنڈوم کروانے کے لیے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہم جو کنڈولنس وغیرہ کی اپلیکیشن دے رہے ہیں، تاخیر کی جو اپلیکیشن، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ آپ نے بتانی ہوتی ہیں کہ ہم اس وجہ سے وقت پر اس میعاد کے اندر اندر ہم اپنا کیس پیش نہیں کر سکے. تو اگر ممبر سروس ٹریبیونل آپ کی بات مان لے، یا آپ کی کمپیٹنٹ اتھارٹی آپ کی بات مان لے، آپ کی وجوہات جینین ہوں، جس میں میڈیکل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ ملک سے باہر بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ کی اپلیکیشن سن لیتے ہیں. ایک تو اس معاملے کے بارے میں بولا گیا ہے. دوسرا یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر ہمیں شو کاز نوٹس ملے تو ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے متعلق میں تفصیل سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کا دل چاہے تو کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس چلے جائیں، اس شو کاز کا جواب دے دیں. دل چاہے تو آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے جی کیا ہم ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں شو کاز نوٹس لے کے؟ تو آپ جا سکتے ہیں. اس میں جج کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ آپ کے شو کاز نوٹس کو دیکھ کے اس کو سٹے کر دے، اور یا آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ پہلے جو پراپر چینل ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس جائیں، سیکٹری ایجوکیشن کے پاس جائیں، پھر پنجاب سروس ٹریبیونل میں جائیں، اور جس طرح یہ روٹین ہے اس طرح ہو کے واپس آئیں. لیکن عموماً ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان شو کاز نوٹس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، سٹے کر دیتے ہیں، اور جو آپ کا محکمہ ہے اس کو نوٹس کر دیتے ہیں. اس کا میں پہلے بھی تفصیل سے اس میں بتا چکا ہوں. ایک کے کے ٹیچر نے بڑی اچھی بات کی ہے. اس نے کہا ہے جی ہمارے صوبے میں فرسٹ ٹریننگ ہوتی ہے، ٹریننگ دی جائے، اس کے بعد ٹیسٹ لیا جائے. یہ بڑی اچھی سجیشن ہے. اگر آپ ٹیچر صاحبان یہ تجویز پنجاب گورنمنٹ کو رکھیں کہ آپ نے ہمیں ٹریننگ تو دی نہیں ہے، ٹیسٹ پہلے لے رہے ہیں، تو آپ ہمیں ٹریننگ دیں. جو ٹریننگ دیں اس ٹریننگ کے مطابق، جو سلیبس ہو ٹریننگ کا اس کے مطابق ہم سے آپ ٹیسٹ لے لیں. ابھی ہمیں بتایا ہی نہیں ہے اور آپ ایسے سوال پوچھیں کہ اس کے ہم جواب کیسے دیں. اس کے علاوہ ایک اور جو استاد صاحب تھے انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ پرائیویٹ اسکولوں میں
ماں باپ بچوں کو خود محنت سے پڑھاتے ہیں، وہ صرف پرائیویٹ سکولوں والے کام دے دیتے ہیں اور ماں باپ خود بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن سرکاری سکولوں میں کوئی ماں باپ توجہ نہیں دیتے ہیں، اساتذہ کرام کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ان کی بات ٹھیک ہے، اگر اساتذہ کرام محنت کرتے ہیں تو ان سرکاری سکولوں کے بچے ٹاپ کرتے ہیں، اچھی اچھی کی پوسٹوں پہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب تقریباً سرکاری سکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے شوکاز نوٹس کے متعلق ہی پوچھا ہے، اور بھی کئی لوگ آئے ہیں، اس کا میں پہلے تفصیل سے اب بھی جواب دیا ہے، پہلے بھی دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے میری اس ویڈیو پر تنقید بھی کی ہے، میں ویلکم کرتا ہوں اس ویڈیو پر جن لوگوں نے تنقید کی ہے، صحت مند تنقید اچھی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے وکلاء کے رویے کے متعلق بتایا ہے کہ لوگوں کے گھر اجاڑنے میں، لوگوں میں میاں بیوی میں سیپریشن کرانے میں وکلاء کا بھی کلیدی کردار ہوتا ہے۔ آپ میرے چینل پہ جو کہ ساجد علی ٹکو کے نام سے ہے، اگر آپ چینل میں جا کے دیکھیں تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ سے نو ٹو ڈائیورس، اس کا اردو میں لکھا ہے طلاق سے بچنے کے طریقے۔ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا میرے تھاٹس کیا ہیں اور دوسروں کے تھاٹس کیا ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بتایا ہے لوگوں کو آپ اپنا کیس خود کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں، آپ اپنے وکیل خود بن سکتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی میٹر میں اگر کورٹ سے کوئی نوٹس ملتا ہے تو آپ جا کے کورٹ میں وکیل ہائر نہ کریں۔ میری اس بات سے کافی وکلاء مجھ سے ناراض بھی ہوئے تھے، تو میں نے اس کے باوجود ایک اور ویڈیو اسی ٹاپک پہ بنائی تھی کہ کس طرح آپ کورٹ میں جا کے خود پیش ہو سکتے ہیں، اپنی فیسیں بچا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ خود فیصلہ کریں گے۔ جو لوگ مجھ پر کچھ تنقید کر رہے تھے کہ میں کہاں تک ہوں کہاں تک غلط ہوں، اس کے ساتھ ہی میں آج کی یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی سوال مشورہ چاہیے، آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان کا، اڑوس پڑوس کا، بیوی بچوں کا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، لوگوں کو بھی خوش رہنے اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔